بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ سعودی عرب کی گزشتہ 24 گھنٹوں کی اپڈیٹ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ آج 20 اپریل 2020 ہے اور سعودی حکومت کی طرف سے غار ہرا اور غار ثور کے لیے بڑا اعلان بھی اس ویڈیو کا حصہ ہے، تو آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ یہ ویڈیو اینڈ تک لازمی دیکھیں۔ لیموزین کو ہوم ڈیلیوری کی اجازت، ضوابط کیا کچھ ہوں گے، اس کے لیے کن چیزوں کا آپ کو خیال رکھنا ہوگا۔ ٹرانسپورٹ کی جنرل اتھارٹی نے لیموزین گاڑیوں کو ہوم ڈیلیوری کی اجازت کے ساتھ ضوابط کا اعلان کر دیا ہے۔ لیموزین ڈرائیور صرف ان شہروں میں ہوم ڈیلیوری کا کام کر سکیں گے جہاں 24 گھنٹے کرفیو نہیں ہے۔ سعودی پریس ایجنسی SPA کے مطابق اتھارٹی نے کہا ہے کہ صرف ان لیموزین گاڑیوں کو ہوم ڈیلیوری کی اجازت ہے جنہیں پہلے بھی لیموزین چلانے کی اجازت تھی۔ اتھارٹی نے کہا ہے کہ لیموزین کو سڑکوں پر خالی گھومنے پھرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ ڈرائیوروں کو پارکنگ میں آرڈر ملنے کا انتظار کرنا ہوگا۔ اتھارٹی نے کہا ہے کہ لیموزین گاڑیاں کسی اجازت یافتہ ہوم ڈیلیوری ایپلیکیشن کے تحت کام کرنے کی پابند ہیں۔ اتھارٹی نے بتایا ہے کہ لیموزین ڈرائیوروں کو متعلقہ ادارے کے ساتھ جس کے تحت وہ کام کر رہا ہے اپنی لوکیشن شیئر کرنی ہوگی۔ اتھارٹی نے بتایا کہ آرڈر پہنچانے کے لیے جاتے ہوئے بھی صارف ڈرائیور کو لوکیشن اور آنے والا راستہ معلوم ہونا چاہیے۔ اتھارٹی نے کہا ہے کہ کرفیو کے ان اوقات میں جب گاڑیوں سے نکلنا منع ہو، لیموزین گاڑیوں کے سفر پر بھی پابندی ہوگی۔ اتھارٹی نے کہا ہے کہ لیموزین ڈرائیور احتیاطی تدابیر اور سلامتی کے تمام ضوابط پر عمل کے پابند ہوں گے۔ اتھارٹی نے کہا ہے کہ لیموزین ڈرائیور کو ان ضوابط کی بھی پابندی کرنی ہوگی جنہیں کام لینے والا ادارہ لاگو کرتا ہے۔ واضح رہے کہ لیموزین کو ہوم ڈیلیوری کی اجازت دینے سے صارفین کو بڑی سہولت حاصل ہوگی۔ اس سے صارفین کی یہ شکایت ختم ہو جائے گی کہ ڈرائیوروں کی کمی یا مصروفیت کی وجہ سے ہوم ڈیلیوری اپلیکیشن ان کا آرڈر لینے میں تاخیر سے کام لیتے ہیں، اور جب آرڈر لیا جاتا ہے تو ڈرائیور کو آنے میں کافی تاخیر ہو جاتی ہے۔ غار ہرا اور غار ثور کی تزئین و آرائش کی ہدایات۔ مکہ مکرمہ میں موجود اسلامی شاعر کی 2 یادگار غار ہرا اور غار ثور کی ضروری مرمت، تزئین و آرائش کے لیے احکامات جاری کر دیے گئے ہیں۔ سعودی خبرساں ادارے SPA کے مطابق کرونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے لاک ڈاؤن اور کرفیو کے باعث غار ہرا اور غار ثور پر زائرین کی آمد کا سلسلہ رکا ہوا ہے۔ اس دوران تاریخی مقامات کی صفائی ستھرائی مزید بہتر کرنے کی ہدایات جاری ہوئی ہیں۔ اس سلسلے میں ہدایات مکہ مکرمہ ریجن کے گورنر شہزادہ خالد کی جانب سے ہیں۔ نائب گورنر شہزادہ بدر کو ان منصوبوں کی نگرانی کی ذمہ داری سونپی گئی ہے۔ مکہ مکرمہ میں مسجد الحرام سے تقریباً 2 میل کے فاصلے پر جبل نور پر غار ہرا واقع ہے۔ اس غار کی لمبائی 4 میٹر سے کم اور چوڑائی 1.5 میٹر سے تھوڑی زیادہ ہے۔ 610 عیسوی میں نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اس غار میں پہلی وحی نازل ہوئی، جب اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام قرآن کی آیات لے کر تشریف لائے۔ غار ثور واقعہ ہجرت کی یاد دلاتی ہے، جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے انتہائی قریبی ساتھی اور دوست حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ مدینہ منورہ ہجرت کے وقت وہاں قیام پذیر رہے، اور کفار مکہ سے محفوظ رہنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے حکم سے اسی غار کے داخلی رستے پر مکڑی نے جالا بنا دیا اور دشمن انہیں ڈھونڈ نہیں سکے۔ غار ہرا اور غار ثور کی اصلاح و مرمت کے منصوبوں کی نگرانی میں گورنریٹ مکہ، رائل کمیشن برائے مکہ اور مقدس مقامات کے علاوہ مکہ مکرمہ ڈیولپمنٹ اتھارٹی، بلدیہ مکہ اور مکہ پولیس کی ٹیمیں حصہ لے رہی ہیں۔ ان منصوبوں پر دونوں مقدس مقامات کی تزئین و آرائش کے لیے عام دنوں کی نسبت بہتر طریقے سے کام کیا جا سکتا ہے۔ یہاں پر ان دنوں نہ صرف پوری دنیا بلکہ مقامی زائرین کی آمد کا سلسلہ رکا ہوا ہے۔ کئی مراحل میں اس منصوبے پر کام کیا جائے گا۔ منصوبے کے ابتدائی 30 دنوں میں یہاں پر موجود پتھروں پر زائرین کی جانب سے کندہ تحریریں اور رنگوں کے ذریعے درج مختلف کلمات کی صفائی کی جائے گی۔ ان علاقوں کی طرف جانے والے رستوں کی صفائی اور آرائش کا عمل انجام دیا جائے گا۔ کرونا کا پھیلاؤ، غیر ملکیوں کا کیا قصور ہے؟ معروف شاعر اور الہلال فٹ بال ٹیم کے سربراہ شہزادہ عبد الرحمان بن مساعد نے کرونا سے متاثرہ غیر ملکیوں کو ذمہ دار قرار دینے والوں کو مناسب جواب دیتے ہوئے غیر ملکیوں کی حمایت میں ٹویٹ کیا ہے۔ سوشل میڈیا پر غیر ملکی کارکنوں کو کرونا وائرس پھیلانے کا سبب قرار دیا جا رہا ہے، جس پر شہزادہ عبد الرحمان بن مساعد سامنے آ گئے۔ عربی ویب اخبار
24 نے اس حوالے سے شہزادہ عبدالرحمان کا ٹویٹ جاری کیا ہے، جس میں انہوں نے مملکت میں مقیم غیر ملکیوں کی حمایت کرتے ہوئے ان لوگوں کو جواب دیا ہے جو نامناسب زبان استعمال کر رہے تھے۔ شہزادہ نے کہا ہے کہ کوئی بھی دانستہ طور پر خود کو مرض میں مبتلا نہیں کرتا۔ انہوں نے ٹویٹ میں کہا ہے کہ اعداد و شمار میں کہا گیا تھا کہ 80% غیر ملکی کرونا وائرس میں مبتلا پائے گئے ہیں۔ میں بعض سوشل میڈیا صارفین کے کمنٹس پر حیران ہوں جن میں کہا گیا ہے کہ غیر ملکی اس کے ذمہ دار ہیں۔ ریاض جعلی کرفیو پاس تیار کرنے والا گروہ گرفتار۔ ریاض میں جعلی کرفیو پاس تیار کرنے والا ایک گروہ پکڑا گیا ہے جو شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں سے ایک پاس بنانے پر 3000 ریال لیتا تھا۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق وزارت داخلہ نے اپنے سنیپ اکاؤنٹ پر گروہ کے ٹھکانے پر چھاپہ مارنے کی کارروائی جاری کی ہے۔ ریاض پولیس نے کہا ہے کہ خفیہ معلومات موصول ہوئی تھی کہ ریاض میں ایک گروہ جعلی کرفیو پاس تیار کر رہا ہے۔ پولیس نے بتایا ہے کہ اس دوران شہر کی متعدد چوکیوں پر جعلی کرفیو پاس لینے والے متعدد افراد کو بھی حراست میں لیا گیا ہے۔ پولیس نے کہا ہے کہ گروہ کو رنگے ہاتھوں گرفتار کرنے کے لیے ایک ٹیم تشکیل دی گئی جس کے ایک فرد نے ان سے رابطہ کیا۔ پولیس نے کہا ہے کہ خفیہ پولیس اہلکار نے گروہ سے 30 پاس بنوانے کا مطالبہ کیا۔ ایک پاس کی قیمت 3000 ریال مقرر کی گئی۔ پولیس نے کہا ہے کہ جب جعلی کرفیو پاس تیار ہو گئے تو وصول کرنے اور رقم حوالے کرنے کے لیے جگہ مقرر کی گئی۔ جب وہاں دونوں کی ملاقات ہوئی تو پولیس نے چھاپہ مار کر گروہ کے چند افراد کو گرفتار کر لیا۔ پولیس نے بتایا ہے کہ بعد ازاں گروہ کے افراد نے اپنے ٹھکانے کا بتایا جہاں چھاپہ مار کر جیل سازی میں استعمال ہونے والی اشیاء ضبط ہوئی ہیں۔ الحصہ کے 2 محلوں کی ناکہ بندی، گھر گھر کرونا ٹیسٹ۔ سعودی نیشنل گارڈز اور سیکورٹی فورسز کے جوانوں نے مشرقی سعودی عرب کی کمشنری الحصہ میں الفیصلیہ اور الفاضلیہ محلوں کی ناکہ بندی کر لی۔ سعودی خبرساں ادارے SBA کے مطابق وزارت داخلہ نے بیان جاری کرتے ہوئے بتایا ہے کہ کرونا وائرس کو پھیلنے سے روکنے کے لیے عوام کی صحت و سلامتی کی خاطر دونوں محلوں کی ناکہ بندی کر لی ہے۔ وزارت داخلہ نے کہا ہے کہ صحت حکام کے ساتھ مل جل کر دونوں محلوں میں رونما ہونے والی تبدیلیوں کا جائزہ لیا جاتا رہے گا۔ صورتحال معمول پر آتے ہی ناکہ بندی ختم کر دی جائے گی۔ وزارت داخلہ نے دونوں محلوں کے باشندوں سے اپیل کی ہے کہ وہ اپنی ذمہ داری کو محسوس کرتے ہوئے مفاد عامہ کی خاطر کرفیو کی سختی سے پابندی کریں۔ اسی دوران فیلڈ میڈیکل ٹیموں نے الحصہ کے محلوں میں ٹیسٹ شروع کر دیے۔ ایسے باشندوں کا بھی کرونا ٹیسٹ کیا جا رہا ہے جن پر نئے کرونا وائرس کی کوئی علامت نظر نہیں آ رہی۔ دریں اثنا وزارت نیشنل گارڈ نے ٹویٹر کے اپنے اکاؤنٹ پر الحصہ کے الفیصلیہ اور الفاضلیہ محلوں کی ناکہ بندی میں سیکورٹی کے دیگر اداروں سے اپنے تعاون اور تفتیشی چوکیوں کی تصاویر جاری کی ہیں۔ یاد رہے کہ سعودی وزارت داخلہ نے ایک بیان میں کہا تھا کہ الحصہ کمشنری کے الفیصلیہ اور الفاضلیہ محلوں کو بند کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ چین انڈیا کے لیے سعودی برآمدات میں اضافہ۔ سعودی عرب کی تیل کے علاوہ دیگر برآمدات بڑھی ہیں۔ مملکت نے 2019 میں تیل کے علاوہ 216 ارب ریال کا سامان برآمد کیا ہے۔ چین اور انڈیا کے لیے گزشتہ 3 برسوں کے دوران سعودی برآمدات میں مسلسل اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ 2019 کے دوران دونوں ملکوں کے لیے سعودی برآمدات میں 22.5% کا اضافہ ہوا اور ان ممالک کو 49.99 ارب ریال کا سامان برآمد کیا گیا۔ 35.63 ارب ریال کا سامان چین اور 14.36 ارب ریال کا سامان انڈیا کو برآمد کیا گیا ہے۔ الاقتصادیہ کے مطابق تیل کے علاوہ سعودی برآمدات کا تعلق ایسے سامان سے ہے جو یا تو مکمل طور پر سعودی عرب میں پیدا ہوتا ہے یا تیار کیا جاتا ہے یا اس میں کوئی رد و بدل یا اضافہ کیا جاتا ہے۔ ری ایکسپورٹ والا سامان بھی اس میں شامل ہے۔ تجزیہ نگاروں نے سرکاری اعداد و شمار کی بنیاد پر بتایا ہے کہ 2019 کے دوران چین اور انڈیا کے لیے تیل کے علاوہ سعودی برآمدات میں 0.5% کا اضافہ ہوا ہے۔ 2018 میں دونوں ملکوں کے لیے سعودی عرب کی برآمدات 49.75 ارب ریال کی تھی۔ مسلسل تیسرے سال برآمدات میں اضافہ دیکھا گیا ہے۔ گزشتہ 5 برسوں کے دوران انڈیا اور چین کے لیے تیل کے علاوہ سعودی برآمدات میں تقریباً 50% اضافہ ہوا ہے۔ تو ناظرین، یہ تھی 20 اپریل 2020 کی سعودی عرب کی خبریں۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ اپڈیٹ پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ سعودی عرب کی ڈیلی اپڈیٹس جاننا چاہتے ہیں تو ہمارا چینل لازمی سبسکرائب کر لیں اور بیل کا بٹن لازمی دبائیں۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔